دیکھو میں بار بار ماں باپ پر کیوں بولتا ہوں، کیونکہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ حقوق کی آواز اٹھائی جا رہی ہے، خواتین کے حقوق کی، بچوں کے حقوق کی، جانوروں کے حقوق کی۔ قرآن نے سب سے زیادہ اگر حقوق کی آواز اٹھائی ہے تو ماں باپ کے حقوق کی۔ اب یار یا تو قرآن صحیح ہے یا انگریز صحیح ہے۔ قرآن بچوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کی بات کرتا ہے، قرآن بہن بھائیوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے، قرآن خواتین کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے، قرآن ریاست کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنے والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے، قرآن پڑوسیوں کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اتنی نہیں جتنی والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے، قرآن بیوی کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اتنی نہیں جتنی والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے، قرآن شوہر کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اتنی نہیں جتنے والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے، بات بھی زیادہ کرتا ہے اور اس کے لیے صیغے بھی الگ سے استعمال کرتا ہے، وہ والے صیغے ورڈنگ یوز نہیں کرتا جو بہن بھائیوں کے لیے یوز کرتا ہے۔ جب قرآن دیگر رشتہ داروں کی بات کرتا ہے تو حکم دیتا ہے اللہ تمہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، جب ماں اور باپ کی بات کرتا ہے تو وَوَصَّيْنَا وصیت کر رہے ہیں ہم تمہیں، قضا ربو کا فیصلہ کر دیا تیرے رب نے ایسا کرنا ہے تم نے۔ جو سینٹنس ہیں ان میں بھی بہت جان ڈال دیتا ہے قرآن، اور پھر قرآن جس ترتیب سے بیان کرتا ہے، قرآن ماں باپ جب حقوق کی بات کرتا ہے نا، دوسروں کے اپنے حق کے بعد نہیں بات کرتا، ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے تو اپنے بعد سب سے پہلے ماں باپ کی بات کرتا ہے۔ گورا نہیں کرے گا یہ بات، گورا فادر ڈے منائے گا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور ہمیں بھی بیوقوف بنا دیا اس نے۔ ہمارے یہاں بھی یہ جو سیکولر لبرل لوگ ہیں نا، فادر ڈے اور مدر ڈے منا رہے ہیں، ان بیچاروں پہ مجھے بہت، ان کو اللہ نے دنیا میں ہی جہنم دے دی ہے یار۔ سیکولر اور لبرل ہو کے نا مولویوں کا مذاق اڑا کہ یہ داڑھی والے، یہ شلواریں ٹخنوں سے اوپر کری، یہ مولوی ہمیں تہذیب سکھائیں گے۔ تہذیب تو فلاں یونیورسٹی میں سکھائی جاتی ہے، پروفیسر صاحب کتنی اسٹائل میں بات کرتے ہیں، یہ مولوی لوگ تو فتوے جھاڑتے رہتے ایک دوسرے پہ۔ آنے دو بڑھاپا، ابھی عیاشی ختم ہوگی تمہاری۔ پھر جا کے دیکھا کرو مولویوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اور تمہارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہے نا بھی لندن میں کیس آیا، آئس کریم ماں نے منگوائی، بی بی سی کی رپورٹ ہے نا، بی بی سی کی ہے نا، بچے نے آئس کریم منگوائی، ماں نے نہیں دی، بچے نے پولیس کو بلایا، اب ماں کو اندر تو نہیں کیا پولیس نے، لیکن آ گئی پولیس، تنبیہ کر کے چلی گئی ہے۔ اس میں بات کروں گا انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن میں، کیونکہ ہمارا سیکولر لبرل طبقہ بہت اپریشیٹ کر رہا ہے کہ قانون اس کو بولتے ہیں بھائی، ایک بچہ بھی جب چاہے پولیس کو بلائے تو بلا سکتا ہے، یہ ہوتی ہے قانون کی مضبوطی۔ اور ہمارے ہاں ڈاکو گھر میں گھسے ہوئے، آپ پولیس کو بلاؤ تو پولیس نہیں آتی۔ بھائی قانون کا مضبوط ہونا الگ بات ہے، مضبوط یا کمزور ہونا، درست اور صحیح ہونا الگ بات ہے۔ اس کو دیکھ رہا ہے ہمارا سیکولر طبقہ قانون مضبوط ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ غلط قانون اگر مضبوط ہو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں، ایسا قانون مضبوط نہ ہوتا زیادہ اچھا تھا۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے بعض دفعہ بچہ پولیس کو بلاتا ہے، پولیس کہتی ہے کس نے تھپڑ لگایا، باپ نے لگایا، پولیس کہتی ہے ہم تو روزانہ اپنے بیٹے کو ایک دو چماٹ تو غریبی میں مار رہے ہوتے ہیں۔ تو قانون مضبوط نہیں ہے لیکن ہے بہرحال ٹھیک ہے کہ ابا نے اگر ایک ہاتھ تھپڑ لگا دیے تو مارنا نہیں چاہیے کہ آپ جا کے غریبیوں میں مارنا شروع کر دیں۔ میں مار کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، جو تربیت محبت سے ہوتی ہے وہ مار کٹائی سے نہیں ہوتی، لیکن اگر باپ نے مار دیا، ماں نے مار دیا، بیٹے کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ پولیس بلائے۔ وہ باپ کا بلا وجہ مارنا غلط اگر ہے تو بیٹے کا آگے سے رپلائی کرنا اس سے بڑا غلط ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ لیکن انگریزوں کو اس جرم کا جرم ہونا معلوم نہیں ہے، کیونکہ خدا کو نہیں مانتے تو خدا کے حکام کو بھی نہیں مانتے۔ نفس پرستی کی بیس پہ جب قانون بنتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہی ہوتے ہیں، یہی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے۔ ہمارے ہاں تو بھائی بچپن میں ہم ٹیچروں سے پٹ کے نہیں اپنے ماں باپ کو بتاتے تھے کہ ٹیچر نے مارا ہے، کیونکہ اگر ابا کو آ کے بتاتے نا ٹیچر نے تھپڑ مارا ہے تو 4 تھپڑ ابا الگ سے مارتے کہ ٹیچر کی شکایت کیوں کر رہے ہو۔
باقی کچھ ٹیچر زیادتی بھی کرتے ہیں, بے تحاشا مارتے ہیں, اس کو میں کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا. بلا وجہ مارتے ہیں, اپنی غصہ کہیں اور کا ہوتا ہے, نکالتے کس پر ہیں؟ بچوں پہ. وہ تو ناجائز ہے. میں تو صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ پہلے کیا ادب سکھایا جاتا تھا. میں مار کو پروموٹ نہیں کر رہا کہ ٹیچروں کو چاہیے بچوں کو تھپڑ شپڑ مارا کریں, اس کو پروموٹ نہیں کر رہا. صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ٹیچر نے کبھی ہاتھ اٹھا لیا ہے کبھی کبھار تو شکایت بنتی نہیں ہے. ایسے چھوئی موئی نسلیں وجود میں آ رہی ہیں, ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد سے. الٹا سیٹ اپ, یہ جو حدیث میں آتا ہے نا, ان تلد الامۃ ربتہا, قرب قیامت میں باندھی اپنے آقا کو جنے گی. عورت جس بچے کو پیدا کرے گی وہ بچہ عورت کا باپ بن کے حکومت کرے گا اپنی ماں پہ. وہ آج نظر آ رہا ہے. باپ بیٹوں کو نہیں جن رہا, باپ اپنے باپ کو جن رہے ہیں. کیونکہ ماں باپ آج کل ایسا بچوں کے سامنے ان کے مزاج کا خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارا بیٹا یا بیٹی اس کی صنف نازک پہ گرا نہ گزرے. کہیں ہم نے یہ بات کہہ دی پورا ناپ تول کے, ایسا نہ ہو کہ بچے کو برا لگ جائے. اتنا اس میں ایسا احتیاط سے کام لیتے ہیں, کوئی ذرا سا کچھ اونچ نیچ نہ ہو جائے. ابے بھائی یہ باپ ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, پرانا ہو گیا پتہ نہیں چلے گا. میں واقعات جب سناتا ہوں جب وہ ایکسپائر ہو چکے ہوتے ہیں. مرغیوں سے پہلے کے واقعات ہیں سارے, یہ سارے واقعات مرغیوں سے پہلے کے ہیں, جب میری یہ مرغیاں ہوا کرتی تھی. دعا کرو کمیٹی والے مجھے دوبارہ اجازت دیتے مرغیاں پالنے کی. اچھا خیر, پالی بھی ہیں دوسری جگہ پر لیکن وہ دور ہے. تو خیر, تو وہ واقعی بھول گیا مرغیوں سے پہلے کا. ہاں, ایک صاحب آئے اپنے بیٹے کو لے کے, بڑے ایجوکیٹڈ فیملی, بڑے پڑھے لکھے خاندانی قسم کے. اپنے بیٹے کو لے کر آئے کہ کچھ سمجھانا تھا اس کو. ماشاءاللہ پینٹ شرٹ میں, اور بڑا ایک گیٹ اپ سے بھی پتہ چل جاتا ہے نا وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, اچھی فیملی سے ان کا تعلق. میرے سامنے بڑی پست آواز میں بات کر رہے ہیں. بیٹا جوان 24-25 سال, بہت آرام سے دھیمے لہجے میں کہ دیکھیں آپ میرے بیٹے کو یہ سمجھائیے مفتی صاحب کائنڈلی, یہ ایسا کرتے ہیں, یہ ویسا کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, اب ان کو سمجھائیے. آواز ابا کی کیا تھی بولو؟ پست, کہ بیٹے کی شان میں کہیں گستاخی نہ ہو جائے. اور بیٹا جب بات کرے تو 2-2 فٹ اچھلے, ٹکی نہیں رہا زمین پہ, ایسے بات کر رہا. اور باپ پھر اس کو کہہ رہے دیکھیں بیٹا لاؤڈلی مت بولیں, کائنڈلی دیکھیں مفتی صاحب نہیں ایسا نہیں ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں, نہیں مفتی صاحب ایسا نہیں ہے, یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اور بیٹا پھر چیخ رہا ہے, منہ سے جھاگ نکل رہا ہے اس کے. میں نے کہا یار مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا ہے, فطرت کی طرف سے کچھ کیا ہو گیا ہے. ویسے فطرت کبھی غلطی کرتی نہیں, لیکن کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جس کو پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا وہ بعد میں پیدا ہو گیا, جس کو بعد میں پیدا ہونا چاہیے تھا وہ بولو پہلے پیدا. میں نے کہا یہ گھر میں الٹا سیٹ اپ چل گیا ہے. کیا اس کو پہلے پیدا ہو کے باپ بننا چاہیے تھا اور آپ کو بعد میں پیدا ہو کے اس کا بیٹا بننا چاہیے تھا؟ اسٹائل سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ باپ ہے اور آپ بیٹے ہو. اسٹائل سے یہ لگ رہا تھا کہ جو باپ ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ بیٹا ہے, اور جو بیٹا ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ باپ ہے. اور یہ صرف ایک کا اسٹائل نہیں ہے, آج کل گھروں میں یہ اسٹائل لانچ ہو گیا ہے. یہ ڈراموں سے, فلموں سے, یونیورسٹیوں میں سکھایا جا رہا ہے کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو, تم انڈیویجول ہو, تم کسی کے محتاج نہیں ہو, ہیومن رائٹس, ہر ایک کا اپنا ایک حق ہے. اور وہاں سے بھی یہ سب چیزیں آ رہی ہیں, اور ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے شوہر نے بیوی کو ایک تھپڑ لگایا تو بیوی نے بھی رکھ کے پورا اسٹائل سے پوری 5 انگلیاں اس کے جڑ دی. لوگ کلیپنگ کر رہے ہیں نیچے کمنٹس میں, ماشاءاللہ ایسا ہی ہونا چاہیے ایسے شوہروں کے ساتھ. مجھے خیال ہو رہا تھا کہ اللہ کرے ان کی بیویاں ان کو گریوی میں ایک چماٹ سب کو رکھ کے دیں. شوہر کا چماٹ مارنا, تھپڑ مارنا غلط ہے بھائی, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر اس نے مار دیا تو بیوی بھی آگے سے ایک چماٹ لگا دے. غلط چیز کو ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ غلط کیوں کروا رہے ہو؟ تو اس لیے کہتے ہیں اخلاق. اب سمجھ میں آ رہا ہے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ وہ ٹوپی ڈرامے والے اخلاق کی بات نہیں کر رہا.
جو جاپانیوں میں ہیں کنگ چونگ کنگ پونگ، وہ سب کے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ والے اخلاق سیکھنے ایئر ہوسٹس کی جاب کر لو، 1 مہینے میں آ جائیں گے وہ اخلاق آپ میں. 1 مہینہ لگے گا ٹریننگ میں. ایئر ہوسٹس کو 1 مہینے میں سکھا دیا جاتا ہے تمیز سے بات کرنی ہے، بدتمیزی بولو نہیں کرنی. لیکن اس سے وہ ماں باپ کو پالنا نہیں سیکھتی، وہ شوہر کے ساتھ حسن سلوک نہیں سیکھتی. تو یہ والے جو ایئر ہوسٹس والے اخلاق ہیں کہ مسکرا کے بات کرنا، یہ 1 مہینے کی ٹریننگ سے آ جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں چونکہ وہ بھی نہیں ہے اس لیے آتے وہ بھی نہیں ہے. لیکن خیر ایک مثال دے رہا ہوں میں. اوریجنل اخلاق جو ہے نا وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہیں، وہ پیغمبروں کی صحبت کے بغیر نہیں آتے. یا ان کی صحبت اٹھاؤ جنہوں نے پیغمبروں کی صحبت اٹھائی، یا ان کی صحبت اٹھاؤ جنہوں نے پیغمبروں کی صحبت اٹھانے والوں کی صحبت اٹھائی، اللہ والوں کی صحبت اٹھائی. ان کی صحبت اٹھائے بغیر یہ سچی مچی والے اخلاق پیدا نہیں ہوتے. سچی مچی والے اخلاق پیدا نہیں ہوتے. تو میں جس اخلاق کی بات کر رہا ہوں وہ ہے باطن کی اصلاح، کہ اپنے محسنوں کو پہچانے انسان. اسلام میں سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا گیا ہے. پڑوسی کا حق دور رہنے والے سے زیادہ ہے. آج ہماری سوسائٹی میں ہے زیادہ ہے بھائی. وہ جو آپ کی دیوار، جس کی دیوار کے ساتھ لگتی ہے اس میں اور غفار صاحب میں کوئی فرق بولو ہے ہی نہیں. جمشید صاحب ہو گئے یا پڑوسی ہو گیا، کوئی فرق نہیں ہے. دیکھو پورشن والے گھر کبھی بھی مت لو. پورشن والے گھر جو ہے نا، پورشن والے، یہ ڈھیٹ پنا، پڑوسیوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوں. پورشن والے گھر میں سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ اپارٹمنٹ بنا دیے نا 4-6 گھر آپ نے لے لیے، گئے آپ، ایسا بیڑا غرق ہوگا نا آپ کا. ایک اتنا پانی استعمال کرے گا، موٹر خراب ہوگی تو اس کے پیسے نہیں دے گا، وہ کہے گا تم نے خراب کی ہے. مجھے گھر مل رہا تھا کہ پورشن، میں نے کہا نہیں لوں گا بھائی. جھگی میں رہ لے انسان، اپنی ہو وہ زیادہ بہتر ہے. چند لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا کہ خیال ہی نہیں ہے ایک دوسرے کا. ٹینکی مشترک ہے تو ایک تو پانی پورا نہ چھوڑ رہا ہے، موٹر خراب ہو رہی ہے تو کوئی پیسے نہیں دے رہا. 4 پورشن ہوں گے، ہر ایک نے چھوٹی چھوٹی اپنی الگ الگ موٹریں لگائی ہوئی ہیں، لگانے کی جگہ ہے نہیں اتنی. آپ داخل ہو ایسا لگتا ہے کوئی فیکٹری ہے، ہر طرف موٹریں ہی موٹریں. پڑوسیوں کے حقوق کہاں گئے میرے بھائی؟ ایک صاحب جاننے والے، انہوں نے مجھے اپنے اوپر پورشن میں بلایا، ان کا پھڈا چل رہا ہے تو پھڈا ختم کرنے کے لیے انہوں نے الگ اپنی ٹینکی لگا لی. اب دماغ دیکھیں، مائنڈ دیکھیں پڑوسیوں کا. الگ ٹینکی لگائی تاکہ مشترکہ ٹینکی سے پانی آئے نہیں اور جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم. اب جب الگ ٹینکی لگائی ہے، لگانی تو اوپر ہی تھی نا، تو اوپر پورشن والے نے چھپڑ میں الگ سے ایک وال اپنے گھر کے لیے بھی نکال لیا اس سے. ماشاءاللہ مائنڈ دیکھیں. اب وہ پریشان کہ یار ہم جب ٹینکی بھرتے ہیں تھوڑی دیر میں پانی ختم. اتفاق سے میں کسی کام سے ان کے اوپر پورشن چلا گیا نا، تو میں نے دیکھا، میں نے کہا تو چھپڑ میں ایک الگ سے وال نکلا ہوا ہے. اور جنہوں نے وال نکالا جیسے میں کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہم تو آپ کے روز بیان سنتے ہیں ماشاءاللہ، نائس ٹو میٹ یو، بیٹھیے. جو روز بیان سن کے بھی یہ حال ہے تمہارا، یار نہیں سنتے تو کیا حال ہوتا. ایک طرف حدیث میں آتا ہے جس نے 1 درہم چوری کیا نا، 700 نمازیں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں. اور یہاں پانی چوری کر رہے ہو یار صبح شام کسی اور، وہ بےچارہ اپنے خرچے پہ ٹینکر لا کے، پانی تو گورنمنٹ دیتی نہیں ہمیں. انڈیا پانی بند کرے نہ کرے اس سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انڈیا نے جب بند نہیں کیا تھا تو بھی ہمیں پانی نہیں مل رہا تھا، جب بند کر دیا تو بھی نہیں مل رہا. ہم تو ٹینکر پہ چل رہے ہیں، ٹینکر پہ چل رہے ہیں بھائی. تو